اس ویڈیو میں ہم مہندی کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ مہندی یا ہونا خواتین کے لیے ایک خوبصورت اور خوشگوار رسم ہے جس کی تاریخ ہندوستان میں ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ رسم نہ صرف خوبصورتی کا ذریعہ ہے بلکہ اس کے جسمانی، روحانی اور سماجی فوائد بھی ہیں، جو شادی اور دیگر خوشیوں کے موقعوں پر خواتین کی زندگی میں خوشی اور برکت لے آتی ہے۔ مہندی کیا ہے؟ مہندی ہنا کے پودے لوسونیا انیرمس کی خشک پتیاں پیس کر بنائی جانے والی ایک پٹی ہے جو جلد پر لگائی جاتی ہے اور اس کا رنگ جلد پر لال مائل بھورا رنگ چھوڑتا ہے۔ یہ رنگ کئی دنوں تک جلد پر رہتا ہے اور اس کی بناوٹ اور ڈیزائن خواتین کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ مہندی کی خوبصورتی کے فائدے، قدرتی رنگت اور چمک۔ مہندی کے رنگ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جلد کی قدرتی چمک کو بڑھاتی ہے، خاص طور پر شادی بیاہ اور تہواروں میں جب خواتین زیورات پہنتی ہیں تو مہندی کی رنگت ان کے ہاتھوں اور پیروں کی خوبصورتی کو مزید نمایاں کرتی ہے۔ انفیس ڈیزائن۔ مہندی کے نفیس اور پیچیدہ نقش ہاتھ اور پیروں کو ایک جیتی جاگتی آرٹ کی شکل میں پیش کرتے ہیں جو خوشی اور خوشحالی کی علامت ہوتے ہیں۔ روحانی و ثقافتی اہمیت۔ مہندی کو خوش نصیبی، پیار اور تحفظ کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ رسم شادی کی تقریبات میں خواتین کے لیے خاص احترام اور محبت کے اظہار کا ذریعہ بنتی ہے۔ جسمانی اور طبی فوائد۔ مہندی کا پیسٹ لگانے سے جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے، جو خاص طور پر گرم موسم میں جسمانی راحت کا باعث بنتی ہے۔ قدیم طب میں مہندی کو جلدی امراض، جلن اور زخموں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے کیونکہ اس میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ بالوں کے لیے بھی مہندی کا استعمال کیا جاتا ہے جو بالوں کو قدرتی رنگ دیتا ہے اور انہیں مضبوط اور چمکدار بناتا ہے۔ سماجی اور جذباتی فوائد۔ مہندی کی تقریب خواتین کے درمیان محبت، دوستی اور باہمی تعلق کو مضبوط کرتی ہے، جہاں بہنیں، دوست اور گھر کی عورتیں مل کر یہ رنگ سجاتی ہیں۔ اس رسم کے دوران مذاق اور کھیل جیسے دل کا نام چھپانا شامل ہوتے ہیں، جو خوشیوں میں اضافہ کرتے ہیں اور دلوں کو جوڑتے ہیں۔ مہندی پہننے والی خواتین کو خاندان اور کمیونٹی کی محبت اور دعاؤں کی سند ملتی ہے، جس سے ان کے لیے جشن کا ماحول مزید خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اولولی مہندی کی حفاظت اور قدرتی انتخاب۔ قدرتی مہندی استعمال کرنا محفوظ ہے، لیکن بازار میں بعض دفعہ کالی مہندی یا ایسی چیزیں ملتی ہیں جن میں خطرناک اجزاء شامل ہوتے ہیں جن سے الرجی یا جلن ہو سکتی ہے۔ اس لیے قدرتی اور اصل مہندی کا انتخاب اور استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ مہندی کی تاریخ کا مختصر جائزہ۔ مہندی کا استعمال سنہری دور کی تہذیبوں میں بھی رائج رہا ہے، خاص طور پر مصر اور میسوپوٹیمیا میں، اور یہ رسم ہندوستان میں کم و بیش 5000 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہے۔ ہندوستان میں مہندی کا استعمال شادی بیاہ، تہوار اور دیگر خوشیوں میں خوش نصیبی کی علامت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ مغل سلطنت کے دور میں مہندی کی فنکاری میں خاص ترقی ہوئی اور آج بھی یہ رسم ہندوستان اور دیگر جنوبی ایشیائی ممالک میں انتہائی مقبول ہے۔ شادی بیاہ اور خوشیوں میں مہندی کی اہمیت۔ مہندی کی تقریب شادی کے موقع پر خاص طور پر اہم ہوتی ہے، جہاں دلہن کے ہاتھوں اور پیروں پر خوبصورت نقش بنائے جاتے ہیں۔ اسے خوش نصیبی، محبت اور نئی زندگی کی ابتدا کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مہندی کی گہرائی اور رنگت کو دلہن کی سسرال والوں کی محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جتنا گہرا رنگ، اتنی زیادہ محبت۔ خلاصہ، مہندی نہ صرف جسمانی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے بلکہ یہ ایک پانی کی طرح کی رسومات کا حصہ بھی ہے جو خواتین کو معاشرتی طور پر مربوط کرتی ہے اور ان کے جذبات کو تازگی بخشتی ہے۔ قدرتی مہندی خواتین کو خوشبو، رنگ اور محبت سے بھرپور مواقع فراہم کرتی ہے جو زندگی کی خوشیوں کو یادگار بناتے ہیں۔ یہ ایک دیرینہ روایت ہے جو آج بھی خواتین کے لیے خوشی، تحفظ اور جمالیاتی اظہار کا ذریعہ ہے، خاص طور پر شادی، تہوار اور دیگر خوشیوں کے موقعوں پر۔ اس کا رنگ، خوشبو اور رسم سب مل کر خوبصورت لمحے تخلیق کرتے ہیں جو زندگی بھر یاد رہتے ہیں۔ حیدرآبادی مہندی ایک قدیم اور ثقافتی روایت ہے جو حیدرآباد کے شادی بیاہ کی تقریبوں کا اہم حصہ ہے۔ مہندی صرف ایک حسن آرائی کا عمل نہیں بلکہ اس میں گہرے روحانی، سماجی اور طبی معنی بھی پوشیدہ ہوتے ہیں۔
ये रवायत हज़ारों साल पुरानी है और हैदराबाद की ख़ास सकाफ़त और रवायात के साथ जुड़ी हुई है। मेहंदी की तकरीब में दुल्हन के हाथों और पैरों पर खूबसूरत मुनक्कश नक़ूश बनाए जाते हैं, जो शादी की खुशियों और नए रिश्ते की अलामत होते हैं। हैदराबादी मेहंदी की ख़ास बात यह है कि यहाँ के नक़ूश में न सिर्फ रिवायती हिंदुस्तानी पैटर्न्स हैदराबादी मेहंदी एक कदीम और सकाफ़ती रवायत है जो हैदराबाद के शादी ब्याह की तकरीबों का अहम हिस्सा है। मेहंदी सिर्फ एक हसन आराई का अमल नहीं बल्कि इसमें गहरे रूहानी, समाजी और तिब्बी मानी भी पोशीदा होते हैं। ये रवायत हज़ारों साल पुरानी है और हैदराबाद की ख़ास सकाफ़त और रवायात के साथ जुड़ी हुई है। मेहंदी की तकरीब में दुल्हन के हाथों और पैरों पर खूबसूरत मुनक्कश नक़ूश बनाए जाते हैं, जो शादी की खुशियों और नए रिश्ते की अलामत होते हैं। हैदराबादी मेहंदी की ख़ास बात यह है कि यहाँ के नक़ूश में न सिर्फ रिवायती हिंदुस्तानी पैटर्न्स जैसे फूल, पत्तियाँ और पेचीदा लकीरें शामिल होती हैं बल्कि ईरानी, अरबी और मुग़ल तर्ज के डिज़ाइन भी दिखाई देते हैं। इसमें मोहब्बत, खुशगवार ज़िंदगी, खुशबख्ती और तौलीद की निशानियों को खूबसूरती से पेश किया जाता है। ख़ास तौर पर दुल्हन के हाथों में दूल्हा का नाम छुपाना एक रोमानवी रवायत के तौर पर बड़ी अहमियत रखता है। मेहंदी की तकरीब में घरेलू ख़वातीन और रिश्तेदार जमा होते हैं, जहां गाड़ी हंसी, रिवायती गाने और बंधन बांधने वाले मखसूस रस्म व रिवाज की अदायगी होती है। यह तकरीब दुल्हन के घर और दूल्हा के घर दोनों के लिए खुशियों का पैगाम लाती है और ख़ानदानों को एक दूसरे के करीब करती है। मेहंदी न सिर्फ एक आराइशी अमल है बल्कि इसमें जिस्मानी सुकून, जिल्द की हिफाजत और तवानाई की बहाली के लिहाज से भी अहमियत हासिल है। मेहंदी के कुदरती अज्जा में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात पाई जाती हैं, जो दुल्हन की जिल्द को शादी की थकन और परेशानी से बचाते हैं और इसे पुरसुकून रखते हैं। हैदराबाद में मेहंदी की तकरीब की रसूमात मखसूस अंदाज में होती हैं, जिनमें शादी के गाने, नाच गाने, तेल का लगाना और दीगर कदीम रस्में शामिल हैं, जो इस तकरीब को ख़ास बनाती है। हैदराबादी मेहंदी आर्टिस्ट ख़ास महारत रखते हैं और पेचीदा, दीदा ज़ेब डिज़ाइन तैयार करते हैं, जो नौजवान दुल्हनों में बहुत मकबूल हैं। आजकल जदीद दौर में भी ये रवायत अपनी मुरव्वजा रंगीनी और मोहब्बत भरे माहौल के साथ बहाल है और हर शादी की रौनक बनती है। मुख्तसरा, हैदराबादी मेहंदी शादी की तकरीब की एक खूबसूरत रवायत है जो मोहब्बत, उम्मीद और खुशियों से भरपूर है और ये शादी की तकरीबात में एक ख़ास रूहानी और जमालियाती अहमियत रखती है, जो हर दुल्हन के लिए ख़ास यादगार बन जाती है।